بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ایک سچی کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کوئی 150 سال پرانی نہیں ہے، ابھی یہ 5-6 ماہ پہلے کی کہانی ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری صاحب کے ٹرین مارچ کے دوران ایک لوکل سندھی اخبار چینل سے منسلک ایک صحافی عزیز میمن نے بلاول کے ٹرین مارچ میں شریک افراد کا انٹرویو کر کے ٹرین مارچ کا پول کھول دیا کہ یہ لوگ مارچ بلاول کو سپورٹ کرنے نہیں بلکہ کرائے پر لائے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا بیچارے غریب سندھی تھے، جن علاقوں سے آئے انہوں نے اپنے علاقوں کے نام بتائے۔ اصل میں رفڑ یہاں پڑا نا کہ جن لوگوں کے ذریعے یہ ان کو اکٹھا کرتے ہیں نا، فرض کیا کہ اس کو کہا کہ ہم 2000 روپے فی بندہ دیں گے، آپ 1000 بندہ فرض کیا وہ لے آیا تو 2 لاکھ اس کے تو بن گئے۔ تو وہ پاگل تو نہیں ہے کہ 2 لاکھ میں تقسیم کر دے گا، وہ کسی کو 500 دے دے گا، کسی کو 200 دے دے گا، جو جہاں کچھ ہوا دے دیا۔ زیادہ تیر مارے گا تو کسی کو 1000 دے دے گا۔ تو پھر یہ بات بعد میں پڑتا ہے، رفڑ جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ اس نے تو ہمارے 2-2 ہزار لیے تھے تو ہمیں 200 دیے ہے۔ اس طرح کی کوئی صورتحال اس وقت بنی ہوئی تھی، جو اس نے سارا جو کچا چٹا وہ کھول دیا اس بیچارے عزیز میمن نے۔ عزیز میمن کے لیے گئے انٹرویوز میں ٹرین مارچ کے شرکاء کی ایک بہت بڑی تعداد کا کہنا تھا کہ انہیں اس ٹرین مارچ میں شرکت کے 2000 روپے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، ہم اس لیے ہی آئے تھے اور وہ 2000 ابھی تک انہیں نہیں ملے۔ بس اس کے علاوہ عزیز میمن کا کوئی جرم نہیں تھا، نہ کوئی دشمنی۔ ایک مقامی صحافی کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال مارچ 2019 میں بلاول بھٹو کے ٹرین مارچ کو ایکسپوز کرنے کے بعد سے عزیز میمن کو پی اور نوشہر و فیروز پولیس کی جانب سے مسلسل دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ اسی ایک سچ کو دکھانے کے جرم کی پاداش میں حق و سچ کے علم بردار صحافی عزیز میمن کو نوشہر و فیروز میں تار کی مدد سے گلا گھونٹ کر نہایت بے دردی سے شہید کر کے ان کی لاش دریا میں بہا دی گئی۔ اس وقت سارے حمام کے ننگے سیاست دان، لبرل مافیا، نام نہاد ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور تنظیمیں صحافیوں کے تحفظ کا ماتم کرتے ہوئے اخبارات، چینلز اور صحافت کی طوائفوں کی زبان پہ تالے پڑ گئے۔ کسی نے بھی عزیز میمن کے قتل کے معاملے کو طول نہیں دیا۔ حیرت کی بات تو یہ کسی نے یہ بھی الزام نہیں لگایا کہ اس کو ISI نے مارا ہے۔ ایسے درجنوں لوگ وہاں آپ کو پتہ سندھ میں مار دیے جاتے ہیں راتوں رات، یہ ڈاکو شاکو یہ سب انہوں نے کس لیے تیار کیے ہوئے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کے لیے تو کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو چلے تھوڑا سا نامور صحافی تھا، کسی صحافی تنظیم نے نہ ISI پہ الزام لگایا، نہ اس کو اغوا کروایا، نہ گمشدگار میں قرار دیا، بس خاموشی اختیار کر لی۔ اتنا حالانکہ کوئی چھوٹے شہر کا صحافی تھا بیچارہ، اور جتنے صحافتی طوائف ہیں آج کل یہ ڈی چوک میں اور اسلام آباد میں دن رات وہ بجاتی ہیں نا تالیاں، اور جتنے صحافتی خسرے پیچھے ان کے وہ ہم نوائی کرتے ہیں، یہ سارے مامے اس وقت بھی موجود تھے۔ اللہ کی رحمت سے اب بھی وہی موجود ہے، بغیرتی کا وہی معیار ہے، کوئی اس میں کمی نہیں آئی۔ اچھا صاحب، آج جو بلاول بھٹو لفافوں کے تحفظ کی بات کر رہا ہے، اس بلاول کی زبان عزیز میمن کا نام سن کر ہی گونگی ہو جاتی ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے نا، اگر وہ حرام خور نہیں تھا تو کیا وہ صحافی نہیں تھا؟ جب بھی بلاول بھٹو سے سوال کیا جاتا ہے نا کہ جناب اس نے یہ کہا تھا، کوئی بیچارہ کہانی سرفراہ کر دیتا ہے تو بلاول بھٹو کہتا ہے کہ میں تو اس کو جانتا نہیں، وہ کوئی صحافی تو نہیں تھا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، تو اس طرح کی بات کہہ کہ وہ ٹرخا، یعنی وہ یہ مانتے ہی نہیں ہیں اس بیچارے کو کہ آج وہ ساری صحافتی طوائفیں جو 2% کے 0 ریٹنگ کے حامل یوٹیوبر پر جعلی ڈرامے نما حملے پر ماتم کناں ہیں، سارے ہی اپنے ابا جان کے نام کی جگہ اسد علی طور لکھوانے نکل پڑے ہیں۔ اس وقت ان کی زبانوں کو تالے پڑ گئے تھے۔ عزیز میمن کے لیے کوئی ماتم نہیں ہوا، کوئی صحافی اتحاد، کوئی یونین، کوئی ٹرینڈ نہیں چلے، کیونکہ جو عزیز میمن کے قتل کے پیچھے تھے
انہی کے در سے تو انصافتی طوائفوں کا اور صافتی خسروں کا گھر کا خرچ چلتا ہے، ان کے کچن کا خرچہ چلتا ہے۔ اللہ، ان کی زبانیں کہاں بولتی ہیں، انہیں صافت، اتحاد و اقدار یاد رہتے ہیں؟ اگر چیخے تو ان کے آقا ہی رسوا ہوتے، ٹرین مارچ والے ہی قاتل ثابت ہوتے، مگر پاکستانی صحافت کی اکثریت تو انہی کے دروازوں پہ بھیک مانگتی نظر آتی ہے۔ کیسے بھلا عزیز میمن کی آواز بنتے، کیسے عزیز میمن کے لیے انصاف طلب کرتے، بس وہ حق سچ کا علمبردار فراموش کر دیا گیا۔ یہ جو ماما وہ جو بنا رہا تھا نا کہ پاکستان بی بی سی نے پاکستان کے متعلق یہ ڈاکومنٹری بنائی ہے فلان پاکستان کا، کہ یہ ہو رہی ہے پاکستان کا، وہ ہو رہی ہے، 5th جنریشن وار کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس کو میں کہتا ہوں نا، اپنے باپ کا بنے نا تو عزیز میمن پہ کرے نا، بی بی سی کو چاہیے عزیز میمن پہ بنائے نا ڈاکومنٹری، بتائے یہ کون تھا، اس کا کیا گناہ تھا، اس کو کس نے قتل کیا۔ وہاں کے ایک ایک بچے سے پوچھ لیں، وہ نام لے کے بتا دیں گے قاتلوں کا نام، سب جانتے ہیں۔ اور جس بے رحمی سے مارا گیا، اس کی لاش کو دریا میں پھینک، کئی دن تو اس بیچارے کی لاش ہی نہیں ملی، وہ تو آپ کو پتہ ہے دریا لاش اگل ہی دیتے ہیں پھر، اور یہ خون ناک بن گیا۔ سب سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے صحافیوں کی اکثریت محض اپنی دار روٹی کو ہی صحافت کہتے ہیں۔ کبھی فوج پہ بکواس کر دی، کبھی حکومت پہ اپنی مرضی کے حساب سے بھونک لیے، کبھی آئین پہ، کبھی دشمن کا پروپیگنڈا چلا دیا، کبھی ملکی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا، کبھی نظریۂ پاکستان پہ سوال اٹھا دیے، کبھی کسی سیاستدان کے جوتے سر پہ رکھ لیے، تو کبھی کسی وڈیرے بزنس مین کو ابا جی بنا لیا، اور بس اپنا دھندا چلتا رہے، بخرا لگتا رہے بیچارے۔ اگر بغیر ملکی سفارت خانوں میں جاتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ 2,000 روپے کی جو بوتل اسلام آباد میں یا 4 یا 5,000 روپے کی مل جاتی ہوگی، 4-5 بندے مل کے یہ خرید سکتے ہیں، اس کے لیے بک جاتے ہیں یار، اس کے لیے پاکستان کے خلاف ہذیان رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے تو ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جن کے پاس یہ ریکارڈنگیں موجود ہیں، جو باتیں میں کر رہا ہوں، وہ چلاتے کیوں نہیں؟ کس دن کے لیے رکھی ہوئی ہیں انہوں نے؟ جیسے وہ چودھری شجاعت نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ ایسا آیا جڑا بم بنایا نا ایٹم بم، وہ کوئی شبرات نے نہیں بنایا۔ تو بھائیو، اگر میں تو جانتا ہوں یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے، تو وہ آپ کے گھروں میں گھس گئے ہیں، آپ کی بیٹیوں پہ اس طرح کی باتیں الفاظ کر رہے ہیں، کم از کم ان کا اصلی چہرہ تو دکھا دو۔ ایک آدھی ڈاکومنٹری چل جانے میں کیا نقص ہے، کیا قیامت آ جائے گی؟ آپ پر کسی نے مقدمہ کر دینا ہے؟ دیکھیے نا، یہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں تو آپ بھی ایک دو چلا دیں، آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے دکھانے کے لیے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی اس میں کیا مذائقہ ہے، کہ کس طرح کی یہ حکومت ہے، کیا یہ چاہتے ہیں۔ اب ذرا سی مطلب ان کی آپس کی بھی لڑائی ہو نا، جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ اسد علی طور پہ حملہ جو ہے عمران ریاض خان نے کروایا، یہ ایک عام بات ہے کہ اس کے ساتھ جو دوست تھے جی، وہ کوئی انسپیکٹر لیول کے بندے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا تھا، یہ کس طرح یہ انہوں نے حملہ کیا تھا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ بات متنازع ہو گئی ہے تو آپ اس پر کیوں ابھی تک ڈٹے ہوئے اپنی پہلے والی بات پر؟ مجھے تو سمجھ یہ نہیں آتی، اگر صحافت یہ یار تو لعنت ہے ایسی صحافت پہ۔ ہم تو جو صحافی تھے، وہ جن کی باتیں ہم نے سنی تھیں، جن کو پڑھ کر ہم آئے تھے اس دھندے میں، وہ تو بڑے عظیم لوگ تھے۔ میں نے تو میم شین کو، سلیم تبانی صاحب کو، وہ بابا جی وقار امبالوی کو، ان لوگوں کے دور میں اپنی نوکری کا آغاز کیا تھا۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ڈاکٹر خورشید عالم، میں تو حیران ہوتا ہوں یہ کون لوگ ہیں یار جن کو ہم نے صحافی بنایا ہوا ہے۔
صاحب اگر یہ صحافت ہے نا تو لعنت ہے یار پھر ایسی صحافت پر اور ایسے صحافیوں پہ، ان کردار کے گندے انڈوں پہ۔ وہ ایک عزیز میمن اور ان تمام لفافوں پہ بھاری تھا جس نے دکھا دیا کہ اگر صحافی کسی کی در کا پالتو کتا نہ ہو، صحافی کا ضمیر، ایمان، شرم زندہ ہو، کسی کے پیچھے دم نہ ہلاتا پھرتا ہو، تو پورے سسٹم کو شیک کر سکتا ہے۔ اس نے ایک سوال ہی کیا تھا نا، ایک ڈاکومنٹری چھوٹی سی دکھا، لوگوں کے ویوز ہی دکھائے تھے نا۔ شہید عزیز میمن کو دنیا تو نہ مطلب کچھ دے سکی، لیکن انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں اور اس کی قوم کی نظروں میں سرخرو ہو کر گیا ہے۔ اور یہ جتنے بھی یہ 2 نمبریے، یہ احمد میر ٹیب، یہ اسد طور ٹیب چیزیں آتی رہیں دنیا میں، یہ اس کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اور یہی اصلی صحافت۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کا نام درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔